دوستو، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ انسانی تہذیب اور معاشرے نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، اس کے باوجود مجموعی طور پر جو خوش رہنے کا گراف ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جو ہمارا سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے ایز این انڈیویجول، یعنی آپ کا جو ذاتی تجربہ ہے زندگی کا، اس میں جو خوش رہنے کا احساس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مشہور ماہر نفسیات سیگمنڈ فرائڈ نے اپنی کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹ میں اسی بات کو موضوع بنایا ہے۔ فرائڈ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ذاتی خواہشات ہیں، خاص طور پر جنسی یا جارحانہ قسم کی خواہشات، وہ ہمارے معاشرے کی اجتماعی اقدار سے ٹکراتی ہیں۔ یعنی معاشرہ ہماری ان خواہشات کو قبول بھی نہیں کرتا اور نہ انہیں مکمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو یہ جو ٹکراؤ ہے ہماری ذاتی خواہشات کا معاشرے کے اجتماعی اقدار سے، اس سے ایک خاص طرح کی بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک خاص طرح کا عدم اطمینان۔ ضیاء مذکور کا ایک شعر ہے کہ دولت، شہرت، بیوی، بچے، اچھا گھر اور اچھے دوست، کچھ تو ہے جو ان کے بعد بھی حاصل کرنا باقی ہے۔ تو یہ جو ایک عدم اطمینان ہے، ایک ڈسکنٹینٹ ہے، وہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور تہذیب کا، انسانی تہذیب کا اس میں کیا رول ہے، اسے سیگمنڈ فرائڈ کس طرح سے دیکھتے ہیں، آئیے سمجھتے ہیں اس کتاب میں۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ نیریشن نہیں، بلکہ سادہ اردو میں باب وار وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے تلفظ کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اے آئی کبھی کبھار مصنف کی جنس کی غلط نشاندہی بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم سیگمنڈ فرائڈ کی کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس، اس کے پہلے باب کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی، فرائڈ ایک بہت بنیادی سوال سے شروع کرتا ہے نا؟ کہ اتنی تہذیبی ترقی ہو گئی، سب کچھ ہے، پھر بھی لوگ ناخوش کیوں ہیں؟ بالکل، وہ اسی نقطے سے بات شروع کرتا ہے اور پھر وہ مذہب جیسی چیزوں کو دیکھتا ہے جو خوشی کا وعدہ تو کرتی ہیں۔ ہاں، لیکن کیا وہ واقعی انسان کو اندر سے مطمئن کر پاتی ہیں؟ یہی سوال ہے، اور اسی سلسلے میں وہ اپنے ایک دوست کا ذکر کرتا ہے۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ اچھا، کیا قصہ ہے؟ وہ دوست فرائڈ سے متفق تو تھا کہ مذہب ایک وہم یعنی ایلیوژن ہو سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ فرائڈ نہ مذہب کے جذبے کی اصل جڑ وہ نہیں پکڑ پایا۔ اوہ، تو اصل جڑ کیا تھی دوست کے خیال میں؟ دوست کے مطابق وہ ایک خاص قسم کا احساس ہے۔ اس نے اسے نام دیا اوشیانک فیلنگ کا۔ اوشیانک فیلنگ، سمندری احساس۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کائنات کے ساتھ ایک لامحدود بے پایاں جڑاؤ یا تعلق کا احساس۔ جیسے کوئی حد ہی نہ ہو۔ اچھا، یعنی یہ کوئی عقیدہ نہیں، بس ایک ذاتی تجربہ۔ جی بالکل، ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس۔ اور دوست کا ماننا تھا کہ یہی وہ اصل چیز ہے جسے مختلف مذاہب اپنے اپنے انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ جی، لیکن آپ نے کہا دلچسپ بات یہ ہے کہ فرائڈ خود ہاں، فرائڈ کہتا ہے کہ مجھے خود تو یہ احساس کبھی نہیں ہوا ہے، تو پھر وہ اسے سمجھنے کی کوشش کیسے کرتا ہے؟ اگر خود محسوس نہیں کیا تو وہ اسے اپنے طریقے سے، یعنی نفسیاتی تجزیہ، سائیکو انالیسس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، عام طور پر تو ہمارا جو ایگو ہے، یعنی نفس کا وہ حصہ جو ہمیں میں کا احساس دلاتا ہے اور حقیقت سے نمٹتا ہے، ہاں، وہ ہمیں باہر کی دنیا سے الگ محسوس کرواتا ہے نا، جی بالکل، کہ میں یہاں ہوں اور باقی دنیا وہاں۔ بالکل، ایک واضح حد ہوتی ہے، لیکن فرائڈ کہتا ہے کہ یہ حد ہمیشہ اتنی پکی نہیں ہوتی۔ اچھا، جیسے محبت کی حالت میں یا شاید کچھ ذہنی بیماریوں میں؟ جی ہاں، ان حالتوں میں یہ سرحدیں دھندلا جاتی ہیں۔ تو فرائڈ کہتا ہے کہ یہ جو بالغ ایگو ہے نا، یہ شروع سے ایسا نہیں تھا، یہ تو وقت کے ساتھ بنا ہے۔ یعنی پیدا ہوتے ہی ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شیرخوار بچہ جو ہوتا ہے وہ شروع میں اپنے آپ میں اور باہر کی دنیا میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، سب کچھ ایک ہوتا ہے۔ اوہ! وہ تو آہستہ آہستہ، خاص طور پہ جب اسے کوئی تکلیف یا ناخوشگوار احساس ہوتا ہے، تب وہ سیکھتا ہے کہ کچھ چیزیں باہر ہیں جن سے بچنا ہے۔ اچھا، یہ وہ سفر ہے جسے فرائڈ کہتا ہے پلیزر پرنسپل سے ریالٹی پرنسپل کی طرف۔ بالکل وہی، خوشی کے اصول سے حقیقت کے اصول کی طرف۔ تو اس طرح ایگو یا نفس خود کو بیرونی دنیا سے الگ کرتا ہے۔ اصل میں تو وہ پہلے سب کچھ تھا، پھر اس نے بیرونی دنیا کو خود سے نکالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آج ہمارا محدود سا میں کا احساس ہے، وہ دراصل
اس شروع والے بہت بڑے کائناتی احساس کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو باقی رہ گیا؟ کیا بات کہی آپ نے! بالکل یہی فرائڈ کا خیال ہے، ایک طرح کی سکڑی ہوئی باقیات، شرنکن ویسٹیج۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ یعنی وہ سمندری احساس جس کی بات وہ دوست کر رہا تھا، وہ شاید اسی ابتدائی لامحدود احساس کی ایک یادگار ہو سکتا ہے؟ جی، فرائڈ کے مطابق یہ ممکن ہے۔ وہ مانتا ہے کہ یہ ابتدائی نفس کا احساس، پرائمری ایگو فیلنگ، بہت سے لوگوں میں کسی نہ کسی شکل میں ہمارے بالغ نفس کے ساتھ موجود رہ سکتا ہے۔ اور یہی وہ اوشیانک فیلنگ ہے؟ ہاں، وہی لامحدودیت اور کائنات سے جڑے ہونے والا احساس۔ لیکن یہ تصور کہ ماضی کی چیزیں، مطلب ذہنی حالتیں، وہ ختم نہیں ہوتیں بلکہ موجودہ کے ساتھ رہتی ہیں، یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا ایبسٹریکٹ ہے۔ فرائڈ اسے سمجھانے کے لیے روم شہر کی مثال دیتا ہے۔ روم کی مثال؟ وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے فرض کریں روم ایک شہر نہیں، ایک ذہنی وجود ہوتا، تو ایسا ہوتا کہ اس کی تاریخ کے سارے دور، یعنی پرانی ترین بستیوں سے لے کر بعد کے بادشاہوں کے محلات تک، سب کچھ آج کے شہر کے ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ موجود ہوتا۔ اچھا، یعنی قدیم روم اور آج کا روم سب ایک ساتھ نظر آتے؟ جی، اب ظاہر ہے حقیقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، پرانی عمارتیں ٹوٹ جاتی ہیں، نئی بن جاتی ہیں، مگر ذہن میں فرائڈ کہتا ہے پرانی حالتیں نئی کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، وہ مکمل طور پر مٹتی نہیں۔ یہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمندری احساس ہمارے اندر ماضی کی ایک گونج یا باقیات کے طور پر موجود ہو سکتا ہے، لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا فرائڈ اسے مذہب کی اصل وجہ مانتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، نہیں ویسا نہیں مانتا۔ نہیں مانتا؟ وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ احساس ہو سکتا ہے، بہت سے لوگوں میں ہوگا، لیکن اس کے نزدیک مذہب کی جو زیادہ مضبوط بنیاد ہے نا، وہ کیا ہے؟ اچھا، یعنی وہ جو بچپن میں ہم مکمل طور پر دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں، وہ احساس؟ جی، اور یہ احساس اور باپ جیسی پناہ کی خواہش فرائڈ کے مطابق زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتی ہے، خاص طور پر جب ہمیں قسمت یا تقدیر کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ تو اصل میں مذہب کی جڑ یہ بے بسی اور تحفظ کی تلاش ہے، نہ کہ وہ پراسرار سمندری احساس؟ فرائڈ کے نزدیک جی ہاں، یہی زیادہ بنیادی نفسیاتی ضرورت ہے جو مذہب کو جنم دیتی ہے۔ تو پھر اس سمندری احساس کا کیا کردار ہوا، اگر وہ اصل وجہ نہیں تو؟ فرائڈ کا خیال ہے کہ یہ احساس شاید بعد میں مذہب کے ساتھ جڑ گیا ہو، ایک طرح سے دنیا کے خطروں سے خود کو بچانے یا تسلی دینے کا ایک طریقہ بن گیا ہو۔ یعنی کائنات سے جڑے ہونے کا احساس ہمیں ایک طرح کی ڈھارس دیتا ہے؟ شاید ایک طرح کی نفسیاتی تسلی۔ فرائڈ یہ بھی ذکر کرتا ہے کہ اس کے ایک اور دوست نے یوگا اور تصوف، مسٹسزم پر تحقیق کی تھی۔ ہاں، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس دوست کا خیال تھا کہ شاید یہ مشقیں انسان کو اسی پرانی ابتدائی ذہنی حالت کی طرف واپس لے جاتی ہیں، لیکن فرائڈ خود اس پر ذرا محتاط تھا، وہ اسے حتمی نہیں مانتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس پہلے باب میں فرائڈ نے ایک طرح سے سٹیج سیٹ کیا ہے۔ اس نے سمندری احساس کو سمجھنے کی کوشش کی، اسے ایک نفسیاتی حقیقت مانا۔ جی، لیکن اسے مذہب کی بنیادی وجہ قرار نہیں دیا۔ بالکل، بنیادی وجہ اس نے بچپن کی بے بسی اور تحفظ کی گہری انسانی ضرورت کو ٹھہرایا۔ صحیح، اور یہ باب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا صرف ترقی یا صرف مذہب انسان کو حقیقی خوشی اور سکون دے سکتے ہیں؟ ہاں، فرائڈ ہمیں اس گہرے تجزیے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ یہ جو تہذیب ہم نے بنائی ہے، یہ خود ہماری اندرونی نفسیات کو کیسے متاثر کرتی ہے، کبھی سکون دیتی ہے اور کبھی بے چین کرتی ہے۔ بالکل، اور اگلے ابواب میں وہ ایسی بات کو مزید کھولے گا کہ انسانی نفسیات کی اپنی ساخت کیا ہے اور وہ تہذیب کے تقاضوں سے کیسے ٹکراتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر ہمارا ابتدائی احساس نفس واقعی لامحدود اور سمندری تھا، تو پھر تہذیب اور بالغ زندگی جو ہم پر حدود لگاتی ہیں، وہ اس بے چینی یا ڈسکنٹینٹ میں کیسے حصہ ڈالتی ہیں جسے فرائڈ سمجھانے نکلا ہے۔ آج ہم سیگمنڈ فرائڈ کی کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس، یعنی تہذیب اور اس کی بے چینی کے دوسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ فرائڈ یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھتا ہے کہ تہذیب میں اتنی ترقی کے باوجود ہم انسان اکثر ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ وہ تو یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا زندگی کا کوئی مقصد ہے بھی، اور پھر کہتا ہے کہ عام طور پر لوگ خوشی چاہتے ہیں، مطلب
لطف یا پلیجر حاصل کرنا اور تکلیف یا پین سے بچنا۔ اسی کو وہ لذت کا اصول یا پلیجر پرنسپل کہتا ہے، ٹھیک؟ بالکل، لیکن فرائڈ فوراً یہ بھی صاف کر دیتا ہے کہ خوشی کا یہ جو پروگرام ہے نا، یہ خواہش، یہ حقیقت کی سخت دنیا سے ٹکراتی ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ مطلب یہ کہ کائنات کا نظام انسان کی خوشی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو خوشی بس ایک عارضی چیز ہے؟ ہاں، خاص طور پر جو شدید قسم کی خوشی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کہہ لیں ٹرانزیٹری ہوتی ہے، مطلب آتی جاتی رہتی ہے۔ مستقل گہری خوشی شاید ممکن ہی نہیں۔ تو پھر یہ ناخوشی، یہ تکلیف آتی کہاں سے ہے؟ اگر یہ زندگی کا حصہ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ فرائڈ نے کچھ خاص ذرائع بتائے ہیں؟ ضرور، فرائڈ بنیادی طور پر 3 بڑے ذریعوں کی بات کرتا ہے۔ پہلا تو ہے ہمارا اپنا جسم۔ اپنا جسم مطلب بیماری، بڑھاپا وغیرہ؟ جی، بیماری، بڑھاپا اور آخرکار موت کا خوف، جسم کا کمزور ہونا، یہ سب۔ دوسرا ذریعہ ہے بیرونی دنیا، یعنی قدرتی آفتیں؟ قدرتی آفتیں، تباہی پھیلانے والی طاقتیں، غربت، وسائل کی کمی، یہ سب کچھ۔ اور تیسرا، جو فرائڈ کے خیال میں اکثر سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات۔ اوہ، یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ مطلب جھگڑے، دھوکہ؟ ہاں، جھگڑے، مایوسیاں، دھوکہ، بے وفائی۔ فرائڈ کا تو ماننا ہے کہ اکثر سب سے گہری چوٹ ہمیں انسانی رشتوں سے ہی پہنچتی ہے۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے۔ اچھا، تو اگر تکلیف ان تینوں طرف سے آ سکتی ہے تو لوگ اس سے بچنے یا کسی طرح خوشی پانے کے لیے کرتے کیا ہیں؟ فرائڈ نے کچھ طریقے بتائے ہیں؟ ہاں، فرائڈ نے کئی حکمت عملیوں یعنی اسٹریٹجیز کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو بہت عام ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال، یعنی ڈرگز، الکوہل وغیرہ؟ جی، کیمیکلز کے ذریعے فوری طور پر لطف حاصل کرنا اور جو ناخوشگوار احساسات ہیں ان سے بے حس ہو جانا، یہ ایک طرح کا فرار ہے حقیقت سے۔ لیکن یہ تو خطرناک راستہ ہے۔ بالکل، وقتی طور پر کام کرتا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے اپنے شدید خطرات ہیں۔ پھر کچھ متبادل تسکین ہیں، سبسٹیٹیوٹ گریٹیفیکیشنز جنہیں وہ کہتا ہے، جیسے فنون لطیفہ، آرٹ، موسیقی، ادب سے لطف لینا۔ فرائڈ انہیں حقیقت کا متبادل سمجھتا ہے، ایک قسم کا وہم یا ایلوژن۔ وہم؟ لیکن یہ تو سکون دیتے ہیں۔ ہاں، ذہنی سکون دے سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آرٹ ایک ہلکے نشے جیسا ہے جو زندگی کی مشکلات سے تھوڑی دیر کے لیے پناہ دیتا ہے۔ اسی طرح لوگ اپنی دلچسپی کا رخ موڑ لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے کوئی شوق پا لینا؟ بالکل، جیسے باغبانی کرنا یا کسی سائنسی تحقیق میں کھو جانا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی پریشانیوں سے دھیان ہٹ جائے۔ اور محبت کے بارے میں فرائڈ کیا کہتا ہے؟ اس کا کیا رول ہے خوشی کی تلاش میں؟ محبت، خاص طور پر جو جنسی محبت ہے، فرائڈ کے نزدیک شدید ترین لذت کا تجربہ دے سکتی ہے، تو لوگ اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ یہ تو بہت عام بات ہے۔ بہت عام حکمت عملی ہے، لیکن اس کا ایک کمزور پہلو بھی ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم تکلیف کے سامنے سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ ڈیفنس لیس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب محبوب کو کھو دینے کا ڈر یا محبت میں ناکامی کا جو صدمہ ہے وہ بہت شدید ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اس تکلیف سے بچنے کے لیے بالکل الٹا راستہ اپناتے ہیں، یعنی تنہائی، آئسولیشن، لوگوں سے، رشتوں سے دور ہو جانا تاکہ ان سے ملنے والی تکلیف سے بچ سکیں۔ یہ امن کی خوشی تو دیتا ہے مگر شاید ادھوری خوشی۔ ایک اور طریقہ ہے اپنی جبلتوں، اپنی انسٹنکٹس پر قابو پانا یا انہیں کسی اونچے مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ اس سے فرائڈ نے سبلیمیشن کہا ہے نا؟ جی بالکل، سبلیمیشن، جیسے یوگا یا دوسرے روحانی طریقے، یا پھر اپنی ذہنی توانائی کو علمی یا تخلیقی کاموں میں لگا دینا، یہ زیادہ مہذب قسم کی خوشی ہے۔ لیکن شاید کم شدید؟ ہاں، کم شدید ہوتی ہے اور شاید ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں۔ اور مذہب کا کیا؟ بہت سے لوگ تو مذہب میں ہی سکون اور زندگی کا مطلب ڈھونڈتے ہیں۔ فرائڈ اسے کیسے دیکھتا ہے؟ فرائڈ کے نظریہ مذہب پر کافی تنقیدی ہے۔ وہ اسے ایک اجتماعی وہم یا میس ڈیلوژن کہتا ہے۔ اجتماعی وہم؟ یہ تو سخت بات ہے۔ ہاں، اس کے خیال میں مذہب حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے، ایک طرح سے تحفظ اور سکون کا وعدہ کرتا ہے، جیسے ایک طاقتور باپ یعنی خدا ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن اس میں کیا مسئلہ ہے؟ فرائڈ سمجھتا ہے کہ یہ سکون ذہنی طور پر بالغ نہ ہونے،
ایک قسم کے بچپنے یا مینٹل انفنٹلزم کی قیمت پر ملتا ہے، اور حقیقت میں مذہب اپنے وعدے پورے نہیں کر پاتا۔ تو اتنے سارے راستے ہیں، نشہ، آرٹ، محبت، تنہائی، مذہب، ان سب کو دیکھ کر کیا فرائیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اصلی مستقل خوشی ملنا ناممکن ہے؟ کیا ہم بس کوشش ہی کرتے رہ سکتے ہیں، ناکام کوشش؟ بڑی حد تک ہاں، آپ صحیح سمجھی ہیں۔ فرائیڈ کا خیال یہی لگتا ہے کہ مکمل، شدید اور ہمیشہ رہنے والی خوشی وہ ایک ناقابل حصول خواب ہے، اناٹینیبل ہے۔ تو ہم صرف اس کے قریب جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بس کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ خوشی کا حصول، فرائیڈ کہتا ہے، ہر فرد کے لیے اس کی لیبیڈو کی معاشیات یعنی اکنامکس آف دا لیبیڈو کا معاملہ ہے۔ لیبیڈو کی معاشیات؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہر شخص کی نفسیاتی توانائی، لیبیڈو، اور اسے خرچ کرنے کا یا استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ہے، تو کوئی ایک فارمولا سب کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو کامیابی کا انحصار فرد پر ہے؟ فرد کی اپنی نفسیاتی ساخت یعنی مینٹل کانسٹیٹیوشن اور حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی صلاحیت پر ہے، اور کسی ایک ہی طریقے پر بہت زیادہ شدت سے قائم رہنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اگر ناکامی ہو تو؟ ناکامی کی صورت میں فرائیڈ کہتا ہے لوگ نفسیاتی بیماریوں، نیوروٹک النس یا شدید ذہنی مسائل، سائیکوسز میں پناہ لے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ فرد کی خوشی کی خواہش اور دوسری طرف حقیقیت کی سختیاں، ہمارا اپنا جسم، یہ دنیا، دوسرے لوگ اور خود تہذیب کے جو مطالبات ہیں، ان کے درمیان ایک مستقل کھینچا تانی، ایک کشمکش چلتی رہتی ہے۔ بالکل، فرائیڈ ایک بہت پیچیدہ تصویر پیش کرتا ہے، جہاں خوشی پانے کی ہر کوشش کو اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی گارنٹی شدہ راستہ نہیں ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں، یہاں تک کہ مذہب بھی، جو تسلی کا سب سے بڑا دعوے دار ہے، فرائیڈ کے مطابق اپنے وعدے پورے نہیں کر پاتا۔ آخر میں شاید وہ کہتا ہے غیر مشروط طور پر حقیقت کو یا خدا کے ناقابل فہم فیصلوں کو قبول کر لینا ہی واحد راستہ بچتا ہے۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر ہے۔ یہ ایک اہم سوال ضرور اٹھاتا ہے، کیا خوشی کی تلاش میں فرد کی اپنی کوشش زیادہ اہم ہے یا معاشرتی ڈھانچے اور حقیقت کی ان حدود کو مان لینا؟ اور شاید اسی پر فرائیڈ آگے بات کرے گا؟ جی، اگلے باب میں فرائیڈ اسی تہذیب کی نفسیاتی قیمت یعنی سائیکولوجیکل کاسٹ اور ہماری اندرونی زندگی، ہماری جبلتوں پر اس کی پابندیوں کے اثرات کا مزید گہرائی سے جائزہ لے گا۔ تو آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کی کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس کے تیسرے باب پر بات کریں، اور اس باب میں فرائیڈ ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی انسانوں کے لیے خوش رہنا اتنا مشکل کیوں ہے آخر؟ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف کے 3 بڑے ذریعے ہیں۔ ایک تو وہ قدرت کی زبردست طاقتیں، ہاں، جیسے طوفان، زلزلے وغیرہ۔ بالکل۔ پھر ہمارے اپنے جسموں کی کمزوری، بیماری اور آخر میں موت کا آنا۔ صحیح۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے پیچیدہ ہے، وہ ہے ہمارے آپسی تعلقات کو ٹھیک سے چلانے میں ناکامی، خاندان ہو، سماج ہو، ریاست ہو، ان سب میں۔ لیکن یہاں فرائیڈ ایک بڑی حیران کن بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس تہذیب کو ہم نے ان ساری مصیبتوں سے بچنے کے لیے بنایا تھا، وہی خود ہماری بہت سی پریشانیوں کی جڑ بن گئی ہے۔ جی ہاں، یہی تو اصل نکتہ ہے۔ مطلب جس چیز سے ہم تحفظ ڈھونڈ رہے ہیں، وہی ہمیں بے چین کر رہی ہے۔ یہ تو بڑا تضاد ہے، ایسا کیوں؟ دیکھیے، فرائیڈ اس کی کچھ وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو تاریخی تجربات ہیں، جیسے جب یورپی لوگوں کا سامنا کچھ ایسے قبائل سے ہوا جنہیں وہ سادہ سمجھتے تھے، اچھا۔ تو انہیں لگا کہ شاید یہ لوگ زیادہ قدرتی اور خوش ہیں۔ حالانکہ یہ تصویر بعد میں اتنی سادہ نہیں رہی، لیکن اس خیال نے اثر ڈالا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری اہم وجہ نفسیاتی بیماریوں یعنی نیوروسز کی سمجھ تھی۔ فرائیڈ اور دوسرے ماہرین نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ ذہنی طور پر بیمار اس لیے پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاشرے کے جو سخت معیار ہیں جی، ان کی وجہ سے اپنی فطری خواہشات کو دبا دیتے ہیں، خاص طور پر جنسی یا وہ جارحانہ اگریسو خواہشات۔ فرائیڈ اسے پرائیویشن کہتے ہیں، یعنی محرومی۔ تو یہ سمجھ آئی کہ تہذیب کی یہ پابندیاں شاید ناخوشی کی وجہ ہیں۔ بالکل، یہ خیال پختہ ہوتا گیا۔ اچھا، ایک اور بات، پچھلی 1-2 صدیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔
اب ہم ہزاروں میل دور بات کر لیتے ہیں، رات کو دن بنا لیتے ہیں، بہت سی بیماریوں پر قابو پا لیا ہے۔ فرائڈ کے زمانے میں بھی یہ ترقی ہو رہی تھی، تو کیا اس سے انسان زیادہ خوش ہوا ہے؟ ہاں، فرائڈ اس پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ کامیابیاں حیران کن ہیں۔ انسان ایک طرح سے کیا کہتے ہیں، مصنوعی خدا بن گیا ہے، اپنی کمزوریوں پر ٹیکنالوجی کے سہارے قابو پا رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا ان ساری سہولتوں نے، ان آسانیوں نے واقعی ہماری اندرونی خوشی کو بڑھایا ہے یا صرف مسائل کی شکل بدل دی ہے؟ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر ریل نہ ہوتی تو بیٹا شاید شہر چھوڑ کر ہی نہ جاتا، اگر سمندری جہاز نہ ہوتے تو دوست لمبے سفر پر نہ نکلتا۔ یعنی ٹیکنالوجی نے فاصلے مٹائے تو نئے غم بھی پیدا کر دیے۔ ایک طرح سے۔ اور لمبی زندگی کا کیا فائدہ اگر وہ تکلیف دہ ہو؟ تو فرائڈ کا نقطہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی طاقت تو دیتی ہے پر خوشی کی گارنٹی نہیں۔ تو پھر فرائڈ کے نزدیک تہذیب اصل میں ہیں کیا؟ اگر صرف ٹیکنالوجی اور آسانی پیدا کرنا نہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فرائڈ تہذیب کی تعریف ذرا وسیع کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ صرف وہ چیزیں نہیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، یعنی جن کا کوئی یوٹیلیٹی ہو، بلکہ اس میں خوبصورتی، کلینلینس اور ترتیب، آرڈر جیسی چیزیں بھی شامل ہیں۔ اچھا، یعنی وہ چیزیں جو شاید براہ راست کام نہ آئیں لیکن زندگی کو بہتر، مہذب بناتی ہیں، اور اس کے علاوہ اعلیٰ ذہنی سرگرمیاں جیسے مذہب، فلسفہ، آرٹ، نظریات، آئیڈیلز، یہ سبھی تہذیب کا حصہ ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ انسان کو زندگی کا مطلب تلاش کرنے میں یا اپنی اندرونی کشمکش سے نمٹنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ لیکن تہذیب کا جو سب سے بنیادی کام ہے نا، وہ ہے سماجی تعلقات کو منظم کرنا، یعنی ایک فرد کی مرضی یا طاقت کے بجائے پورے گروہ کی مشترکہ طاقت، جسے ہم حق یا قانون کہتے ہیں، اسے قائم کرنا۔ اچھا، تو یہیں سے وہ بنیادی مسئلہ شروع ہوتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھیں، فرد کی آزادی اور سماج کے قوانین کے درمیان ٹکراؤ۔ بالکل۔ تہذیب کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ فرد اپنی فطری جبلتوں کو، یعنی اپنی بنیادی خواہشات کو، خاص طور پر جنسی اور جارحانہ جذبات کو قابو میں رکھے، انہیں دبائے۔ تو انفرادی آزادی، لبرٹی آف دی انڈیویجول، وہ تہذیب کا تحفہ نہیں؟ فرائڈ کہتے ہیں کہ نہیں، الٹا تہذیب اکثر اسے محدود کرتی ہے۔ یہ آزادی تہذیب سے پہلے شاید زیادہ تھی، مگر بے معنی اور خطرناک تھی۔ تہذیب اسے کم کرتی ہے تاکہ سب کے لیے انصاف اور تحفظ ممکن ہو سکے۔ تو یہ جو اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، یہی وہ ثقافتی محرومی ہے جس کی بات فرائڈ کرتے ہیں، اور یہی تہذیب کی قیمت ہے۔ ہاں، یہی تہذیب کی بنیاد بھی ہے، اور اس کے خلاف جو بے چینی ہے اس کی وجہ بھی۔ فرائڈ اس عمل کا موازنہ فرد کی نفسیاتی نشوونما سے کرتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی کچھ بچپن کی عادتیں بدل کر شخصیت کا پختہ حصہ بن جاتی ہیں، مثلا صفائی کا خیال رکھنا، چیزیں ترتیب سے رکھنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح تہذیب میں ہماری جو بنیادی جبلتیں ہیں، ان کے توانائی کو سبلیمیٹ کیا جاتا ہے، یعنی ان کا رخ موڑ کر انہیں سماجی طور پر قابل قبول کاموں میں لگایا جاتا ہے، جیسے آرٹ، سائنس یا دوسرے اعلیٰ مقاصد۔ تو یہ توانائی ضائع نہیں ہوتی، بس اس کا راستہ بدل دیا جاتا ہے۔ جی، ایک طرح سے۔ لیکن یہ عمل ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اس میں نفسیاتی دباؤ پیدا ہوتا ہے، کشمکش رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تہذیب ہمیں ایک طرف تو قدرت اور ایک دوسرے کی زیادتیوں سے بچاتی ہے، نظام دیتی ہے، لیکن دوسری طرف اس کی قیمت ہم اپنی فطری آزادی اور جبلتوں کی تسکین کو محدود کر کے چکاتے ہیں۔ بالکل۔ انفرادی خوشی کی خواہش اور اجتماعی بقا کی ضرورت کے درمیان یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے، اور فرائڈ کے مطابق یہی مستقل کشمکش ہے جو حقیقی گہری خوشی کو اتنا مشکل بنا دیتی ہے۔ اور یہ جبلتوں کو، خاص طور پر جارحیت کو دبانا، اگر اس کا کوئی مثبت متبادل نہ نکلے تو یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ دبی ہوئی توانائی مسائل پیدا کر سکتی ہے؟ جی ہاں، نفسیاتی مسائل یا سماجی سطح پر بھی۔ اور یہی بات ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے، جہاں فرائڈ خاص طور پر انسان کی جارحانہ ایگریشن کی جبلت پر مزید گہرائی میں بات کریں گے کہ تہذیب اسے کیسے قابو کرتی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا انسان اپنی اس بنیادی جارحانہ فطرت کے ساتھ ایک پرامن، مہذب معاشرے میں خوش رہ سکتا ہے؟
یہ تہذیب کا شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم سگمنڈ فرائڈ کی کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس کے چوتھے باب پر بات کر رہے ہیں۔ فرائڈ یہاں تہذیب کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا۔ جی ہاں، خاص طور پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے مل جل کر رہنا کیوں اور کیسے شروع کیا، اور اس میں محبت یعنی ایروس اور ضرورت جسے وہ اناکے کہتے ہیں ان کا کیا کردار رہا۔ تو آئیے اس دلچسپ تجزیے کو ذرا کھولتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرائڈ کے مطابق معاشرہ بنا کیسے، اور ہماری جو بنیادی جبلتیں ہیں، خاص طور پر محبت اور جنسیت، ان کا تہذیب سے کیا پیچیدہ سا رشتہ ہے۔ فرائڈ بات شروع کرتے ہیں کام کی اہمیت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو یہ احساس ہوا نا کہ مل کر کام کرنے میں زیادہ فائدہ ہے تو دوسروں کے ساتھ رہنا ضروری ہو گیا۔ یہ تہذیب کی طرف ایک قدم تھا۔ بالکل، یہ تو ہوئی ضرورت یعنی انانکے، لیکن فرائڈ کہتے ہیں کہ دوسری اور شاید زیادہ طاقتور بنیاد محبت تھی، ایروس۔ ایک طرف مرد کی خواہش کہ وہ اپنی جسے کہہ لیں جنسی ساتھی کو قریب رکھے، اور دوسری طرف عورت کی اپنے بچوں سے محبت، انہیں پاس رکھنے کی چاہت۔ اچھا، تو فرائڈ ان دونوں کو، ایروس اور انانکے کو، انسانی تہذیب کا والدین کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گئی ابتدا۔ پھر خاندان سے معاشرہ کیسے بنا؟ فرائڈ نے اس ابتدائی خاندان کا بھی ذکر کیا ہے جہاں والد کی چلتی تھی۔ ہاں، وہ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں کہ شروع میں شاید ایک طاقتور باپ کا کنٹرول تھا، پھر بیٹوں نے مل کر اس طاقت کو توڑا اور ایک طرح کی برادری قائم کی، بینڈ آف برادرز جسے وہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہیں سے ان کے خیال میں پہلے سماجی قوانین اور پابندیاں یعنی ٹیبوز وجود میں آئے، تاکہ وہ گروہ بنا رہے۔ اور محبت کا کیا ہوا اس دوران؟ وہ کیسے بدلی؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ فرائڈ کا خیال ہے کہ محبت جو پہلے صرف خاندان یا جنسی ساتھی تک تھی، وہ پھیلی، لیکن یہ وہ براہ راست جنسی محبت نہیں رہی، بلکہ وہ اسے مقصد سے روکی ہوئی محبت کہتے ہیں، ایم انہیبیٹڈ لو۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ دوستی یعنی ایسی محبت یا لگاؤ جس کا جنسی مقصد پیچھے رہ گیا ہو۔ اسی دوستی نے فرائڈ کے مطابق خاندان سے باہر اجنبیوں کو جوڑا اور بڑے گروہ بنانے میں مدد دی۔ لیکن یہیں فرائڈ ایک کیا کہتے ہیں تضاد بھی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت معاشرے کی بنیاد بھی ہے اور تہذیب سے مسلسل ٹکراؤ میں بھی ہے۔ یہ کیسے؟ جی، اس کی وہ دو بڑی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلا ٹکراؤ تو ہے خاندان اور بڑے معاشرے کے بیچ۔ خاندان نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ اس سے دور ہوں، وہ انہیں جوڑے رکھنا چاہتا ہے، جبکہ تہذیب چاہتی ہے کہ فرد بڑے گروہوں کا، قوم کا، انسانیت کا حصہ بنے۔ تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پر خاندان سے نفسیاتی طور پر الگ ہونا ایک ضروری مگر مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ فرائڈ کے تجزیے میں عورتوں اور تہذیب کے رشتے سے جڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ تر خاندان اور جنسی زندگی کے مفادات کی نمائندہ ہیں، جبکہ تہذیب کے جو بڑے کام ہیں، ثقافت، سائنس، ریاست چلانا، وہ زیادہ تر مردوں کے حصے میں آئیں۔ اچھا، ان کاموں کے لیے مردوں کو اپنی جبلی توانائی، اپنی لیبیڈو کو استعمال کرنا پڑتا ہے، مگر ایک بدلے ہوئے روپ میں، جسے وہ سبلیمیشن کہتے ہیں، مطلب اپنی توانائی کا رخ موڑنا ثقافتی کاموں کی طرف، یعنی اپنی توانائی کو دوسری طرف لگانا۔ بالکل، اور اس کوشش میں وہ بیوی اور خاندان سے جذباتی طور پر کچھ دور ہو سکتا ہے۔ تو فرائڈ کے مطابق عورت جس کی زندگی کا مرکز محبت اور خاندان ہے، وہ لاشعوری طور پر تہذیب کی ان کوششوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے اور ایک طرح سے تہذیب کی مخالف بن جاتی ہے۔ یہ ظاہر فرائڈ کا اپنا تجزیہ ہے، جو شاید اس وقت کے حالات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو واقعی گہری بات ہو گئی۔ فرائڈ تو کھل کر کہتے ہیں کہ تہذیب جنسی زندگی پر سخت پابندیاں لگاتی ہے۔ آخر تہذیب کو جنسیت سے مسئلہ کیا ہے؟ فرائڈ کا ترک یہ ہے کہ تہذیب کو چلانے کے لیے بہت زیادہ نفسیاتی توانائی چاہیے، اور یہ توانائی ان کے خیال میں بڑی حد تک جنسیت سے ہی آتی ہے۔ تو تہذیب اس توانائی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جنسیت پر پابندیاں لگاتی ہے۔ اچھا، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی فاتح قوم کسی مفتوحہ علاقے کے وسائل استعمال کرتی ہے، اور پھر بغاوت کے ڈر سے یہ پابندیاں وقت کے ساتھ سخت ہوتی جاتی ہیں۔ کس قسم کی پابندیاں؟ کچھ مثالیں دیں گے؟ سب سے پہلی اور بنیادی پابندی تو محرم رشتوں میں جنسی تعلق کی ممانعت ہے، یعنی انسیسٹ ٹابو۔ فرائڈ اسے انسانی جنسی زندگی پر لگنے والا پہلا اور سب سے گہرا زخم کہتے ہیں۔
फिर बच्चों की जिनसियत को नज़रअंदाज किया जाता है। जिनसी साथी का इंतखाब सिर्फ मुखालिफ जिन्स तक महदूद कर दिया जाता है। फिर शादी का इदारा और सिर्फ एक जीवन साथी यानी मोनोगमी का असूल आता है। फ्राइड के नज़दीक तहजीब जिनसियत को खुशी के जरिए के तौर पर कम और नस्ल बढ़ाने के आले के तौर पर ज्यादा देखती है। तो इन सब पाबंदियों का नतीजा क्या निकला फर्द के लिए? फ्राइड का ख्याल तो काफ़ी मायूसकुन है। वो समझते हैं कि इन पाबंदियों की वजह से महज़ब इंसान की जिनसी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। वो कहते हैं सिवियरली इम्पेयर्ड हो गई है, जैसे सुकड़ गई हो, अपनी तवानाई खो बैठी हो। खुशी के ज़रिए के तौर पर इसकी अहमियत कम हो गई है। क्या वो इसकी कोई और वजह भी बताते हैं? कोई हयातियाती वजह? हाँ, वो कुछ और अंदाजे भी लगाते हैं, अगरचा खुद उन्हें मुकम्मल तौर पर साबित शुदा नहीं मानते। जैसे इंसान की मुमकिना दो जिनसी फितरत बाइसेक्सुअल डिस्पोजिशन जो तहजीब के एक जिनसी मेयार से टकराती है, अच्छा। या फिर इंसान का दो पांव पर सीधा खड़ा होना। वो कहते हैं इससे सूंघने की हिस्स कमज़ोर हुई, जो जानवरों में जिनसी कशिश में अहम है। नज़र ज़्यादा अहम हो गई, जिससे जिनसी आज़ा नज़र आने लगे और शर्म का एहसास पैदा हुआ। और शायद इसी वजह से जिनसियत में एक नफ्सियाती मुज़ाहमत पैदा हो गई, जो मुकम्मल तस्कीन में रुकावट बनती है। मगर वो वाज़ह करते हैं कि ये अभी सिर्फ कयास आराइयां हैं। तो खुलासा ये कि फ्राइड हमें दिखा रहे हैं कि तहजीब जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनी, वही हमारी अंदरूनी तकलीफ़ों का बाइस भी बनती है। बड़ा अजीब सौदा है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी कशमकश है। तहजीब हमसे हमारी जिबिल्लतों, ख़ास तौर पर जिनसियत और जैसा कि वो आगे बताएंगे जारहियत, एग्रेशन को भी काबू में रखने का कहती है। इस अमल में जुर्म का एहसास और ज़मीर पैदा होते हैं। ये समाजी नज़्म के लिए ज़रूरी तो हैं, मगर फ़र्द की ज़िंदगी को जज्बाती तौर पर मुश्किल बना देते हैं। और फ्राइड अगले बाब में इसी जुर्म के एहसास के इब्तिदा और उसके असरात पर मज़ीद बात करेंगे। जी हाँ, और आज की गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक सवाल छोड़े जाते हैं। अगर फ्राइड ठीक कह रहे हैं कि तहजीब हमारी बुनियादी खुशियों, ख़ासतौर पर मोहब्बत और जिनसी आज़ादी को महदूद करके ही कायम रह सकती है, तो क्या फ़र्द की खुशी और मुआशरती नज़्म में ये तनाव हमेशा रहेगा, या ये इंसानी हालत का एक लाजमी हिस्सा है? आज हम सिगमंड फ्रॉइड की किताब तहजीब और उसकी बेइत्मीनानी के एक बहुत ही अहम हिस्से यानी 5वें बाब पर बात कर रहे हैं। फ्रॉइड यहाँ देखते हैं कि तहजीब हमारी जो फितरी जिबिल्लतें हैं, ख़ासतौर पर जिनसी और जारहाना ख्वाहिशात, उनके साथ करती क्या है। जी, और फ्रॉइड का जो बुनियादी नुक्ता है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि तहजीब इन जबलीतों को सिर्फ दबाती नहीं है, बल्कि उन्हें अंदर की तरफ मोड़ देती है। अंदर की तरफ? मतलब ये कि जब माशरे के उसूल, कायदे कानून हमें हमारी ये जो ताकतवर ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरा करने से रोकते हैं, तो वो ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हो जाती। वो यूं समझे कि अंदरूनी रुख इख्तियार कर लेती हैं। अच्छा, तो ये फिर क्या बनती है अंदर जाकर? यही असल में एहसास जुर्म यानी गिल्ट और हमारा ज़मीर, या जिसे फ्रॉइड सुपर ईगो कहते हैं, उसकी बुनियाद बनती हैं। ये सुपर ईगो हमारे अंदर की वो सख्त आवाज़ है जो हमें उसूल तोड़ने पर या सिर्फ सोचने पर भी सजा देती है। ओह, तो ये सुपर ईगो बनता कैसे है? उन्हीं के लिए अपनी ख्वाहिशात को दबाते हैं, उतना ही ये सुपर ईगो ज्यादा सख्त और सजा देने वाला बन जाता है। बिल्कुल, और यही चीज़ फ्राइड के नज़दीक अंदरूनी तकलीफ, बेचैनी और न्यूरोसिस की जड़ बन सकती है। ये कश्मकश ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में नज़र आती है। मसलन मोहब्बत को ही ले लें। हाँ, मोहब्बत और तहजीब का क्या ताल्लुक है फ्राइड के नज़दीक? फ्राइड कहते हैं कि जो शदीद जिनसी मोहब्बत होती है ना दो लोगों के दरमियान, वो उन्हें एक मुकम्मल यूनिट बना देती है। वो एक दूसरे के लिए काफ़ी हो जाते हैं और अक्सर बाकी माशरे से, तहजीब से थोड़ा कट जाते हैं। अच्छा, तो ये तहजीब के लिए मसला है? जी, एक तरह से, क्योंकि तहजीब चाहती है कि लोगों की जो जज्बाती तवानाई है वो सिर्फ दो अफराद तक महदूद ना रहे, बल्कि वसीतर समाजी बंधनों जैसे दोस्ती या कौमी शनाख्त, इन चीज़ों में भी लगे। तो क्या तहजीब मोहब्बत की तवानाई को इस्तेमाल करती है? फ्राइड का ख्याल है कि हाँ, वो लिबिडो यानी जिनसी तवानाई का रुख मोड़ती है, उसे एम इनहिबिटेड बनाती है। मतलब उसका मकसद बराह रास्त जिनसी तस्कीन नहीं रहता, बल्कि समाजी ताल्लुकात बनाना हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि तहजीब में जिनसी ज़िंदगी पर कुछ न कुछ पाबंदियां तो ज़रूरी हो जाती हैं। ये बात तो समझ आती है, लेकिन फिर फ्रॉइड इस मशहूर हुक्म पर आते हैं, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करो।
وہ اس پر بڑے حیران ہوتے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیوں کریں؟ ایک اجنبی سے جسے ہم جانتے نہیں، جو شاید ہمیں پسند بھی نہ کرتا ہو یا نقصان بھی پہنچا سکتا ہو، اس سے اپنے جیسی محبت، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کا کیا جواب تھا پھر؟ فرائیڈ کا نقطہ یہ تھا کہ محبت ایک بہت قیمتی ذاتی چیز ہے، اسے ایسے ہی ہر کسی پر نہیں لٹایا جا سکتا۔ ہم فطرتاً ان سے محبت کرتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق ہے، جو ہمارے جیسے ہیں یا جن کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اجنبی سے محبت کا مطالبہ کرنا، اور یہیں سے بات جارحیت کی طرف جاتی ہے، جو شاید اس باب کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ بالکل، فرائیڈ بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ انسان کوئی معصوم، نرم دل مخلوق نہیں ہے۔ ہمارے اندر جارحیت، ایگریشن کی ایک بہت طاقتور جبلت موجود ہے۔ وہ لاطینی کہاوت دہراتے ہیں، ہومو ہومینی لوپس، انسان ہی انسان کا بھیڑیا ہے۔ اور اس کی مثالیں تو ہر طرف ہیں، تاریخ، جنگیں، ظلم۔ جی، اور روزمرہ زندگی میں بھی غصہ، مقابلہ بازی، دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش۔ فرائیڈ کے مطابق یہ سب اسی بنیادی جارحانہ جبلت کا اظہار ہیں، اور یہی جبلت تہذیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو پھر تہذیب اس کا کرتی کیا ہے؟ اس جاریت کو کیسے قابو کرتی ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہی سپر ایگو والا میکینزم ہے کہ جارحیت کو اندر موڑ کر احساس جرم پیدا کیا جائے۔ دوسرا، اسے باہر کی طرف نکالا جائے۔ باہر کی طرف کیسے؟ گروہ بندی کے ذریعے اپنے گروہ کے اندر اتحاد قائم رکھنے کے لیے باہر والوں سے نفرت یا دشمنی کو ہوا دی جائے۔ فرائیڈ اسے معمولی اختلافات پر نرگسیت کہتے ہیں، یعنی جو لوگ ہم سے بہت ملتے جلتے ہیں ان سے اکثر سب سے زیادہ چڑ ہوتی ہے نا؟ پڑوسی ممالک کی لڑائیاں اس کی مثال ہیں۔ ہاں، یہ تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ اچھا، فرائیڈ نے کمیونزم پر بھی بات کی تھی کہ نجی ملکیت ختم ہونے سے دشمنی ختم ہو جائے گی۔ جی، انہوں نے اس خیال کو رد کیا تھا، اسے ایک نفسیاتی وہم کہا۔ ان کا ماننا تھا کہ جارحیت نجی ملکیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اس سے کہیں زیادہ پرانی اور بنیادی چیز ہے۔ ملکیت ختم بھی ہو جائے تو جارحیت کے اظہار کے دوسرے راستے نکل آئیں گے، جیسے جنسی تعلقات میں مقابلہ۔ تو آخر میں خلاصہ کیا ہے؟ کیا تہذیب میں خوشی ممکن نہیں؟ فرائیڈ کے مطابق یہ بہت مشکل ہے۔ تہذیب ہمیں تحفظ تو دیتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہماری جبلتوں کی آزادی، خاص طور پر جنسی اور جارحانہ، اس کی قربانی مانگتی ہے۔ تو ایک سمجھوتا ہے۔ قدیم انسان آزاد تھا پر غیر محفوظ۔ محفوظ انسان محفوظ ہے پر شاید اتنا خوش نہیں۔ یعنی تہذیب کو چلانے کے لیے جو ضبط نفس چاہیے وہی ہمارے اندر احساس جرم اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ جو چیز تہذیب کو قائم رکھتی ہے وہی فرد پر ایک نفسیاتی بوجھ ڈالتی ہے۔ یہ ایک گہرا تضاد ہے، اور فرائیڈ اگلے باب میں خاص طور پر اسی احساس جرم پر مزید بات کریں گے کہ یہ کیسے پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ واقعی یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر تہذیب اور ہماری فطرت میں یہ بنیادی ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا تو کیا ہم کبھی مکمل طور پر مطمئن ہو پائیں گے؟ یہ سوال اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس کے چیپٹر 6 پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ فرائیڈ یہاں اس بات کی تہہ تک جاتے ہیں کہ انسان جو سویلائزیشن میں دکھ اٹھاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی اپنی فطرت کی کشمکش ہے۔ جی بالکل، اور چیپٹر 6 میں فرائیڈ خاص طور پر ایک چیز کو مرکز بناتے ہیں، وہ ہے گلٹ یا احساس گناہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید سویلائزڈ زندگی کا سب سے اہم مسئلہ ہے، سب سے بڑا بوجھ۔ ہاں، گلٹ، لیکن یہ گلٹ آتا کہاں سے ہے؟ فرائیڈ اس کا تعلق اگریشن سے کیسے جوڑتے ہیں؟ دیکھیں، فرائیڈ کا بنیادی خیال یہ ہے کہ انسان میں دو قسم کی بنیادی انسٹنکٹس کام کر رہی ہیں۔ ایک طرف ایروس ہے جو زندگی کو جوڑتی ہے، بناتی ہے، وہی پیار، محبت، جوڑاؤ کی قوت۔ ہاں، اور دوسری طرف ہے وہ تباہی کی، اگریشن کی، جسے وہ ڈیتھ انسٹنکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کا کام ہے توڑنا، بکھرانا۔ اب سویلائزیشن کیا کرتی ہے؟ وہ ہم سے کہتی ہے کہ اپنی اس اگریشن کو، اس جارحیت کو کنٹرول کرو، ظاہر نہ کرو۔ بالکل، سماج ہم پر پابندی لگاتا ہے، لیکن انرجی تو کہیں نہ کہیں جائے گی نا۔ تو فرائیڈ کہتے ہیں کہ جب یہ اگریشن باہر نہیں نکل پاتی
تو یہ اندر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اندر کی طرف؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہمارے اپنے اندر ایک حصہ بن جاتی ہے، ایک انٹرنل اتھارٹی، جسے فرائیڈ نے سپر ایگو کا نام دیا ہے۔ یہ ہمارا ضمیر ہے ایک طرح سے۔ اچھا، یہ سپر ایگو تو یہ اندر مڑی ہوئی اگریشن سے بنتا ہے؟ جی، اور یہ سپر ایگو پھر ہمارے ایگو پر یعنی ہماری میں پر نظر رکھتا ہے، اور صرف ہمارے کیے گئے کاموں پر نہیں بلکہ ہماری نیت، ہمارے خیالات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ خیالات پر بھی؟ ہاں، اور اگر اس سپر ایگو کو لگتا ہے کہ ہم کچھ غلط سوچ رہے ہیں یا ہمارے اندر اگریشن کے جذبات ہیں تو یہ ہمیں سزا دیتا ہے، اور وہ سزا ہے گلٹ، احساس گناہ۔ یعنی کہ صرف برا کرنے پر نہیں، برا سوچنے پر بھی ہمیں گلٹ محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ بہت سخت۔ اور فرائیڈ اس سے آگے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ گلٹ لاشعوری ہوتا ہے، انکانشس۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیوں بے چین ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں خود کو برا سمجھ رہے ہیں۔ لاشعوری گلٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بوجھ کو اٹھائے پھرتے ہیں بنا جانے کہ یہ ہے کیا۔ بالکل، اور فرائیڈ کے نزدیک یہ سویلائزیشن کی بہت بڑی قیمت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ تہذیب جتنا زیادہ ہم سے سیلف کنٹرول مانگتی ہے، جتنا ہماری انسٹنکٹس کو دبانے کا مطالبہ کرتی ہے، اتنا ہی یہ سپر ایگو زیادہ طاقتور اور سخت ہوتا جاتا ہے۔ ہاں، اور اتنا ہی گلٹ کا احساس گہرا اور وسیع ہوتا جاتا ہے، چاہے وہ شعوری ہو یا لاشعوری۔ فرائیڈ یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ مذہب، ریلیجن بھی اکثر اس گلٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ کیسے؟ وہ انسانی خواہشات کو گناہ قرار دے کر اس اندرونی ٹینشن کو اور بھی زیادہ کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اسے کم کرے۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اصل بات یہ ہوئی کہ سویلائزیشن ہمیں ایگریشن کنٹرول کرنا سکھاتی ہے، لیکن اس کنٹرول کی قیمت ہم گلٹ کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اور یہ گلٹ ہماری زندگی کا ایک مسلسل حصہ بن جاتا ہے۔ جی، یہ وہ ڈسکنٹینٹ، وہ بے چینی ہے سویلائزیشن کی جس کا ذکر فرائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ اندرونی کشمکش ہے ایروس اور ڈیتھ انسٹنکٹ کے بیچ، جو اب سپر ایگو اور ایگو کے درمیان لڑی جا رہی ہے، اور اس کا اظہار گلٹ میں ہوتا ہے۔ تو فرائیڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سویلائزیشن ترقی کرتی ہے، یہ گلٹ کا بوجھ کم ہونے کے بجائے شاید بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ان کا اشارہ اسی طرف ہے، کیونکہ سویلائزیشن کی ڈیمانڈز بڑھتی جاتی ہیں، کنٹرول زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ جو اندرونی کانفلکٹ ہے، اس کی شدت بھی بڑھتی ہے۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر ہے انسانیت کی۔ ہاں، فرائیڈ کی تصویر اکثر امید افزا نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ چیپٹر ہمیں دکھاتا ہے کہ گلٹ کا بوجھ کتنا گہرا اور بنیادی ہے ہماری سویلائزڈ زندگی میں۔ اور آگے کیا؟ مطلب اس ڈسکشن کو فرائیڈ اگلے چیپٹر میں کہاں لے جاتے ہیں؟ اگلے چیپٹر میں فرائیڈ شاید اس اندرونی کشمکش کے مزید اثرات کو دیکھیں گے، کلچر پر اور فرد کے نفسیات پر۔ لیکن یہ سوال تو باقی رہتا ہے جو فرائیڈ نے یہاں اٹھایا ہے، کیا انسان اس مسلسل گلٹ کے بوجھ کے ساتھ کبھی مکمل طور پر خوش رہ سکتا ہے، یا یہ سویلائزیشن کی وہ قیمت ہے جو ہمیں ہمیشہ ادا کرتی رہنی پڑے گی؟ آج ہم فرائیڈ کی مشہور کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس کے 7ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں فرائیڈ ایک بہت گہری بات کرتا ہے جرم کے احساس کی، اور یہ کہ تہذیب جو ہمیں ایک طرح سے تحفظ دیتی ہے، وہی ہمیں اندر سے بے چین کیوں رکھتی ہے۔ جی بالکل، فرائیڈ کا بنیادی سوال یہی ہے کہ تہذیب ہماری فطری جارحیت یعنی اگریشن کو کیسے قابو کرتی ہے، اور اس کا جواب وہ دیتا ہے کہ اسے اندرونی بنا کر، انٹرنلائزیشن کے ذریعے۔ ہاں بالکل، وہ کہتا ہے کہ سپر ایگو بن جاتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ ضمیر ہے یا اندر کی ایک آواز۔ اچھا، تو جیسے جیسے معاشرے کے اصول قوانین سخت ہوتے ہیں نا، جی، ویسے ویسے یہ سپر ایگو زیادہ طاقتور، زیادہ سخت ہوتا جاتا ہے، ایک اندرونی جج کی طرح۔ اور یہی وہ ایک عجیب سی بات کرتا ہے کہ جو لوگ زیادہ نیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں، ان کو اکثر زیادہ جرم کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ مطلب یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا وہ اندرونی جج سپر ایگو معیار اتنا اونچا رکھتا ہے کہ بس کہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، تقریباً ناممکن۔ اور فرائیڈ اسی چیز کو جوڑتا ہے اس مستقل بے چینی سے، خود کو کوسنے سے، جو مہذب لوگوں میں نظر آتی ہے۔ تو یہ صرف ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ثقافت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، فرائیڈ کے مطابق ہمارے قوانین، ہماری اخلاقیات، یہاں تک کہ مذہب،
ان سب کی تشکیل میں اس جرم کے احساس کا کردار ہے۔ تہذیب آگے بڑھتی ہے خواہشات دبا کر، لیکن اس کی نفسیاتی قیمت فرد ادا کرتا ہے۔ تو کیا اس جرم کے احساس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مراحل ہوتے ہیں؟ جی، فرائڈ 2 مراحل بتاتا ہے۔ پہلا مرحلہ تو ہے بیرونی اتھارٹی کا ڈر۔ جیسے بچپن میں ہوتا ہے والدین کا ڈر۔ ہاں، یا سزا کا خوف، یا یہ ڈر کہ کوئی بڑا ناراض نہ ہو جائے، ان کی محبت نہ کھو جائے۔ اسے فرائڈ سماجی بے چینی کہتا ہے۔ اچھا، یہاں اہم بات یہ ہے کہ برا کرنے اور صرف برا سوچنے میں فرق ہے، کیونکہ سزا تو تبھی ملے گی جب پکڑے جائیں گے۔ صحیح۔ اور دوسرا مرحلہ؟ دوسرا مرحلہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس میں وہ بیرونی اتھارٹی، وہ ڈر پوری طرح اندرونی بن جاتا ہے، سپر ایگو کی شکل میں۔ یعنی وہ جج اب ہمارے اندر ہی بیٹھ گیا ہے۔ بالکل، اب آپ کے خیالات بھی اس سے چھپے نہیں ہیں، تو آپ برا کام کرنے اور صرف اس کی خواہش کرنے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اوہ، یہی اصل ضمیر ہے، وہ گہرا والا جرم کا احساس۔ اب سپر ایگو خود ہی اینا کو، مطلب ایگو کو سزا دیتا ہے، اسے اذیت دیتا ہے۔ تو پھر وہی سوال کہ نیک لوگ زیادہ مجرم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ بات اب زیادہ سمجھ آتی ہے۔ جی، ایک وجہ تو فرائڈ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ مسلسل اپنی فطری خواہشات، خاص طور پر جاہیت کو دباتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر اور مضبوط ہوتی ہیں۔ آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری بات جو بہت دلچسپ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے نا، کوئی مس فارچون؟ ہاں، تو اس سے بھی ضمیر کی سختی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیسے؟ وہ اسے بچپن سے جوڑتا ہے۔ جیسے بچے قسمت کو، حالات کو والدین کی طرح دیکھتے ہیں، تو جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم انجانے میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کچھ غلط کیا، اور خود پر مزید سختی کر لیتے ہیں اس اندرونی جج کو منانے کے لیے۔ اچھا، جیسے وہ بنی اسرائیل کی مثال دیتا ہے۔ جی، کہ وہ مصیبتوں کو خدا کی سزا سمجھ کر اپنے قوانین اور سخت کرتے جاتے تھے۔ فرائڈ نے جبلتوں کو دبانے، ریننسیشن اور جرم کے احساس پر بھی بات کی۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ شروع میں تو ہم بیرونی ڈر سے خواہش دباتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن جب سپر ایگو بن جاتا ہے تو صرف خواہش پوری نہ کرنا کافی نہیں، اچھا، خواہش کا ہونا ہی جرم کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ سپر ایگو تو خیالات کو بھی پڑھ رہا ہے۔ تو یہ ایک چکر بن گیا۔ جی، فرائڈ کہتا ہے یہ ایک پیراڈاکس ہے۔ پہلے ضمیر کی وجہ سے خواہش ترک کی، لیکن پھر یہی ترک کرنا ضمیر کو اور سخت بنا دیتا ہے۔ یعنی جتنا خود کو روکو اتنا ہی اندر کا جج زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ مزید پابندیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کی وضاحت جارحیت کی مثال سے کیسے ہوگی؟ فرائڈ کہتا ہے کہ جب ہم اپنا غصہ یا جارحیت باہر نہیں نکالتے، اسے دباتے ہیں، تو وہ توانائی کہاں جاتی ہے؟ وہ ختم نہیں ہوتی، وہ سپر ایگو میں شامل ہو جاتی ہے اور سپر ایگو کی اپنی جارحیت کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی سپر ایگو ہماری ہی دبائی ہوئی جارحیت کو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے؟ جی بالکل، آنا کے خلاف۔ فرائڈ تو یہ بھی کہتا ہے کہ سپر ایگو کی جو ابتدائی سختی ہے وہ صرف والد یا اتھارٹی کی سختی کی نقل نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا ہوتی ہے؟ وہ بچے کی اپنی وہ جارحیت ہوتی ہے جو اس نے اتھارٹی کے خلاف محسوس کی تھی اور دبا دی تھی۔ شناخت کے عمل سے وہ اس اتھارٹی کو بھی جذب کرتا ہے اور اپنی جارحیت کو اندرونی جج کی طاقت بنا دیتا ہے۔ اوہ، یہ تو کافی گہری نفسیاتی بات ہے۔ تو یہ سارا معاملہ بنیادی انسانی جبلتوں کا ٹکراؤ ہے، وہ ایروز اور موت کی جبلت؟ بالکل، فرائڈ کے لیے یہ انسان کی فطرت کا بنیادی تضاد ہے، محبت اور تباہی کی جبلتیں۔ یہ کشمکش تب شروع ہوتی ہے جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، خاندان میں، معاشرے میں، اور تہذیب کے پھیلاؤ کے ساتھ یہ شدید ہوتی جاتی ہے۔ جی، کیونکہ تہذیب ہم سے اپنی جبلتوں پر زیادہ کنٹرول مانگتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تہذیب جو ہمیں نظم اور ترقی دیتی ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ جی ہاں، ایک نفسیاتی قیمت، جرم کا احساس، اندرونی کشمکش، یہ مہذب ہونے کا بوجھ ہے۔ ٹھیک، تو اگلے اور آخری باب میں فرائڈ اسی پر غور کرے گا کہ یہ سودا، تہذیب کے فائدے اور اس کی یہ قیمت، کیا یہ آگے چل سکتا ہے؟ یہ توازن پائیدار ہے؟ جی، وہ اسی سوال کا جائزہ لے گا، اور ایک بات جاتے جاتے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ جی، اگر تہذیب واقعی جرم کے احساس کو بڑھاتی ہے جیسا فرائڈ کہتا ہے، تو آج کے اس جدید تیز رفتار معاشرے میں یہ اندرونی دباؤ، یہ جرم کا احساس، یہ کن نئی شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہوگا، شاید ایسی شکلیں جنہیں ہم پہچان بھی نہ پا رہے ہوں۔
آج ہم سیگمنڈ فرائڈ کی مشہور کتاب سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس کے آخری باب یعنی 8ویں چیپٹر پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ باب ایک طرح سے پوری کتاب کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ بالکل، یہاں فرائڈ تہذیب کے اس لمبے سفر کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر اس کی جو جذباتی قیمت ہم ادا کرتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کہتی ہیں کہ تہذیب مطلب انصاف، نظم و ضبط، مل جل کر رہنا، ہاں، یہ سب چیزیں۔ ان سب کے لیے ہمیں اپنی کئی ذاتی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، خاص طور پر وہ جاریت یعنی ٹیگریشن جو ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک بنیادی کشمکش ہے زندگی کی جبلت اور وہ دوسری موت کی جبلت یعنی تھیناتوس کے درمیان۔ جی بالکل، فرائڈ کے مطابق یہ انسانی تاریخ کا مرکزی نقطہ ہے، ایروس اور تھیناتوس کی مسلسل جنگ۔ اچھا، اور اس کشمکش کا ایک بڑا نتیجہ آپ نے پہلے ذکر کیا، وہ احساس جرم ہے یعنی سینس آف گلٹ۔ فرائڈ تو یہاں تک کہتی ہیں کہ یہ تہذیب کی ترقی میں شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو ہم خوشی کی شکل میں دیتے ہیں اکٹھے رہنے کے لیے۔ لیکن یہ احساس جرم یہ ہمیشہ واضح تو نہیں ہوتا، مطلب ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم مجرم محسوس کر رہے ہیں۔ نہیں، اکثر نہیں۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ فرائڈ کہتی ہیں کہ یہ اکثر لاشعوری ہوتا ہے، بس ایک بے چینی سی، ایک خلش سی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، تو یہ اندر ہی اندر کام کرتا رہتا ہے چاہے ہمیں پتہ نہ بھی چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی وضاحت فرائڈ سپر ایگو کے تصور سے کرتی ہیں۔ اسے ہم شاید بالائی ذات کہہ سکتے ہیں۔ سپر ایگو، اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جو بچپن میں بنتا ہے۔ والدین، اساتذہ، معاشرہ، ان کے جو اصول ہیں، جو پابندیاں ہیں، ہاں ہاں، وہ ہم اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر کا ایک طرح کا نگران یا جج بن جاتا ہے۔ اوہ، تو پہلے انسان صرف باہر کی سزا سے ڈرتا تھا، مطلب پولیس سے یا والدین کی ڈانٹ سے۔ بالکل، لیکن جب یہ سپر ایگو بن جاتا ہے تو پھر اندر سے ہی ڈر لگتا ہے۔ صرف برا سوچنا یا ارادہ کرنا ہی کافی ہو جاتا ہے احساس جرم کے لیے۔ تو مطلب نیت اور عمل کا فرق ہی ختم ہو گیا ایک طرح سے۔ جی، سپر ایگو کے بننے کے بعد فرائڈ کے مطابق ایسا ہی ہے، اندرونی اتھارٹی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب ہم غصے کو دباتے ہیں یا اپنی جارحیت کو قابو میں رکھتے ہیں جو تہذیب میں رہنے کے لیے ضروری ہے، تو وہ توانائی جاتی کہاں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فرائڈ کا ماننا ہے کہ وہ دبائی ہوئی جارحیت، اگریشن کہیں جاتی نہیں ہے، وہ اندر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اندر کی طرف؟ مطلب اپنے ہی خلاف؟ بالکل، اور وہ ہمارے اسی سپر ایگو کو، اسی اندرونی جج کو اور زیادہ طاقتور اور سخت بنا دیتی ہے۔ اچھا، تو نتیجہ یہ کہ جرم کا احساس اور بڑھ جاتا ہے؟ جی ہاں، سائیکل چلتا رہتا ہے۔ فرائڈ نے تو ایک فارمولا سا بھی دیا ہے اس کا۔ فارمولا؟ وہ کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم کسی جبلتی خواہش کو دباتے ہیں، ریپریشن، تو اس کا جو شہوانی پہلو ہے وہ نفسیاتی علامات بن سکتا ہے، اور جو جارحانہ پہلو ہے وہ احساس جرم بن جاتا ہے۔ واہ، یہ تو فرد کے اندر کی پیچیدہ دنیا ہے۔ لیکن آپ نے کہا تھا فرائڈ اسے پوری تہذیب پر بھی لاگو کرتی ہیں، وہ ایروس اور تھیناٹوس والی بات۔ جی، یہ کشمکش صرف فرد کے اندر نہیں چل رہی۔ فرائڈ کے مطابق یہ کائناتی اصول ہے۔ زندگی کی جبلت یعنی ایروس جو جوڑتی ہے، محبت کرتی ہے، تخلیق کرتی ہے، اور موت کی جبلت یعنی تھیناٹوس جو توڑتی ہے، تباہ کرتی ہے، الگ کرتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ازلی جنگ۔ بالکل، اور فرد کی زندگی کا مقصد شاید خوشی حاصل کرنا ہے، جسے فرائڈ پلیجر پرنسپل کہتی ہیں، لیکن تہذیب کا مقصد بالکل مختلف ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ تہذیب کا مقصد ہے افراد کو ایک بڑے گروہ میں، ایک کمیونٹی میں جوڑنا، متحد کرنا، بھلے اس کوشش میں فرد کی ذاتی خوشی پس پشت چلی جائے۔ تو جیسے فرد کا سپر ایگو ہوتا ہے، کیا ویسے ہی پوری تہذیب کا، پورے معاشرے کا بھی کوئی اجتماعی سپر ایگو یا ضمیر ہوتا ہے؟ فرائڈ یہی کہتی ہیں، وقت کے ساتھ معاشرہ بھی اپنے اخلاقی معیار، ایتھکس، اپنے اصول بنا لیتا ہے۔ یہ اکثر عظیم رہنماؤں، پیغمبروں یا مثالی شخصیات کے اثر سے بنتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی تہذیبی سپر ایگو ہے۔ اور یہ اخلاقیات یعنی ایتھکس کیا ہیں پھر؟
فرائڈ کے نزدیک یہ اخلاقیات معاشرے کی طرف سے ایک کوشش ہے، ایک تھراپیوٹک ایفرٹ، تاکہ انسان کی فطری جارحیت کو قابو میں رکھا جا سکے۔ لیکن فرائڈ خود ہی اس تہذیبی سپر ایگو پر تنقید بھی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر غیر حقیقی مطالبے کرتا ہے۔ جی بالکل، وہ کہتی ہیں کہ یہ تہذیبی سپر ایگو بالکل فرد کے سپر ایگو کی طرح اکثر انسان کی نفسیاتی بناوٹ، اس کی حدود کا خیال نہیں رکھتا۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرو۔ ہاں، فرائڈ اسے نفسیاتی طور پر تقریباً ناممکن سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسے مطالبات یا تو فرد میں بغاوت پیدا کرتے ہیں، یا پھر نفسیاتی مسائل، یا بس ایک مستقل ناخوشی۔ تو کیا پوری تہذیب ہی نیوروٹک یعنی نفسیاتی طور پر بیمار ہو سکتی ہے؟ فرائڈ نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے۔ جی، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تشخیص کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پاس موازنہ کرنے کے لیے کوئی نارمل یا صحت مند معاشرہ ہے ہی نہیں جس سے ہم موازنہ کر سکیں۔ اور نہ ہی ہم کسی پوری تہذیب کا علاج کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو وہ اس معاملے میں بہت محتاط ہیں۔ تو کتاب کے بالکل آخر میں فرائڈ کوئی آسان جواب یا کوئی پیشن گوئی نہیں کرتے۔ نہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں کوئی نبی نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی آسان تسلی دینا چاہتی ہوں۔ وہ ہمیں ایک بہت بڑے بلکہ تقدیر کے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا انسانی تہذیب اپنی ہی پیدا کردہ جارحیت اور خود تباہی یا سیلف ڈسٹرکشن کی جبلت پر قابو پا سکے گی، خاص طور پر آج کے دور میں جب انسان کے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک دوسرے کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی طاقت موجود ہے۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک سوال ہے۔ جی، البتہ وہ آخر میں ایک بہت ہلکی سی امید کا اظہار ضرور کرتی ہیں کہ شاید ایروس یعنی زندگی کی جبلت اتنی طاقتور ہو کہ وہ اپنے لافانی مخالف یعنی موت کی جبلت کے مقابلے میں اپنی بقا کی جنگ جیت لے۔ بس ایک امید۔ تو خلاصہ یہ کہ تہذیب ہماری سب سے بڑی کامیابی بھی ہے اور شاید ہماری سب سے گہری نفسیاتی جدوجہد بھی۔ بالکل، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اور آج کی دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے عالمی تنازعات، معاشرتی تقسیم، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر روزمرہ کی تلخی اور جارحیت، تو کیا یہ سب اسی بنیادی کشمکش کا عکس ہے جس کی طرف فرائڈ اشارہ کر رہی تھیں؟ یقیناً اس زاویے سے سوچا جا سکتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ بالکل، غور و فکر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اور آخر میں اگر اس گفتگو سے آپ کو کچھ سوچنے یا سیکھنے کو ملا تو برائے کرم چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ پاکستان سے باہر رہنے والے ناظرین صبح تھینکس کے ذریعے یا چینل ممبر بن کر ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ جی، اور پاکستان میں موجود دوست جائز کیش یا راست آئی ڈی کے ذریعے بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ ہاں، مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے نیچے پن کیے گئی کامنٹ میں مل جائیں گی۔ مزید ایسی گفتگو کے لیے حمزہ یعقوب کے ساتھ جڑے رہیں۔